والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے نیک صحبت کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے بندے کی صحبت تم کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت تم کو برا بنا دیتی ہے. پھر انسانوں کے لڑ لگ کر نیکیاں کرنے میں اللہ کی عطا سے کامیاب بھی ہو جاتا ہے. نیک اعمال میں کمی تھی تو نیک اعمال میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. نمازیں چھوٹ جایا کرتی تھی تو نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے نمازوں میں پابندی بھی آ جاتی ہے. ذکر و اذکار بھی کرنے لگ جاتا ہے. تلاوت قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اب ان سب چیزوں کے درمیان ایک اور چیز پر ہم نے غور کرنا ہے. پہلے تو یہ کہ صحبت صالح تلاش کرنی ہے، نیک متقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ سلام دعا رکھنی ہے تاکہ ان کے تقوی کا اثر، ان کی عبادت کا اثر، ان کی ریاضت کا اثر ہم میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے. اس کے بعد جب بندہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، شیطان کا یہ ایک انتہائی خطرناک بار ہوتا ہے اس نیک بندے کے ساتھ کہ اس نیک بندے کو ریاکاری کی بیماری میں مبتلا کر دیتا. آج کا بیان بھی اسی چیز کے متعلق ہے کہ صحبت صالح ہمیں مل گئی، صحبت صالح کو ہم نے اپنا لیا، ہم نمازی بن گئے، ہم تلاوت کرنے والے بن گئے، ہم ذکر و اذکار کرنے والے بن گئے، ہم اللہ اللہ کرنے والے بن گئے، ہم نیک اعمال کرنے والے بن گئے. لیکن اب دل کی کیفیت پر نظر کرنی ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے. اور نیک اعمال تو اللہ اکبر ایسے ہے، محبوب کے صدقے چھوٹا سا عمل ہے اور ثواب اتنا بڑا ہے. پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلماتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان. فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کو بولنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن جب ان کا وزن میزان عمل پر کیا جائے گا، میزان عمل پر ان کا وزن بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمائیے تو لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کہنا کتنا مشکل ہے. 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا وقت درکار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا جملہ وہ لفظ تقریباً 5 سیکنڈ کا وقت درکار ہے. ان 5 سیکنڈوں میں یہ 2 لفظ پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس کی طرف میں نے توجہ آج کے بیان میں دلانی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا. علامہ مولا علی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی شرح کے اندر فرماتے ہیں
یعنی اللہ عز و جل نظر اعتباری سے تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے ہاں تمہاری خوبصورتی اور بدصورتی کا کوئی اعتبار نہیں، نہ وہ تمہارے اموال کی طرف نظر فرماتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تمہارے مال کا کم یا زیادہ ہونا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ وہ تمہارے دلوں میں موجود یقین، صدق، اخلاص، ریا کا ارادہ، شہرت اور بقیہ اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی ان کی اچھی بری نیت کو، اور پھر اس کے مطابق تمہیں ان اعمال کی جزا عطا فرمائے گا۔ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، یعنی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم ریاضت کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرا بندہ ظاہری طور پر کتنا خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کمزور ہے جسمانی اعتبار سے یا پھر طاقتور ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اے نماز پڑھنے والے ٹھہر جا، دل کو حاضر کر اور سوچ کہ تو نماز پڑھنے مسجد میں کیوں آیا ہے۔ اے تلاوت کرنے والے ٹھہر جا، دل کو حاضر کر اور غور کر کہ تو یہاں تب لوگوں کے اندر بیٹھ کر مسجد میں آ کر تلاوت کیوں کر رہا ہے۔ اے روزہ رکھنے والے ٹھہر جا، رک جا اور غور کر، آج تو نے نفلی روزہ رکھ لیا، آج تو محلے میں آ کر، مسجد میں آ کر، چوراہوں پر آ کر، بیٹھک میں جا کر، دوستوں کے سامنے جا کر اظہار کرتا ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اللہ نے توفیق دی، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اے روزہ رکھنے والے تیرا اظہار کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، بڑا مزہ آیا نماز پڑھنے کا، پھر اپنے دوستوں میں اظہار کیا کہ آج میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، یقین جانو جتنا مزہ آج کی نماز میں آئے گا پہلے کبھی نہیں آیا۔ ٹھہر جا، یہ بات کہتے ہوئے دل کے اندر کیا ارادہ ہے؟ قرآن پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آیا تلاوت قرآن کرنے کا، اور جی میں تو ایک دن میں ایک سپارے کی روزانہ تلاوت کرتا ہوں، اور جی میں تو ایک دن میں ہر نماز کے ساتھ نماز فجر پڑھی ایک سپارہ، نماز ظہر پڑھی ایک سپارہ، نماز عصر پڑھی ایک سپارہ، نماز مغرب کے ساتھ ایک سپارہ، نماز عشاء کے ساتھ۔ بھائی یہ تو سپارے گنوا رہا ہے، کیوں گنوا رہا ہے؟ ٹھہر جا، دل پر غور کر لے۔ اگر اس لیے گنوا رہا ہے کہ لوگ تیری واہ واہ کریں تو قیامت میں فرمایا جس کے لیے دنیا کے اندر بندہ دکھاوے کے لیے کام کرتا ہوگا، قیامت کے دن اس کے پاس ہی بھیجا جائے گا اور فرمایا جائے گا جا، اس کے لیے تو نیک عمل کرتا تھا، اپنی نیکی کا بدلہ بھی اس سے لے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور تمہارے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، غریب کی مدد کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، مکے جا رہے ہو، مدینے جا رہے ہو، مسجد بنوا رہے ہو، مسجد میں نیکی کا کام کر رہے ہو، مسجد کی تعمیرات میں حصہ دے رہے ہو، اور بھائی وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر دنیا میں واہ واہ کروانی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا حساب ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا حساب ہوگا۔ نمبر 1 وہ جس کو راہ خدا میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، جو جہاد لڑتا تھا۔ جیسے ابھی فلسطین کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، ہم صرف جذباتی طور پر ہم کہتے ہیں جی ہمیں اجازت ملے ہم جہاد لڑنے جائیں، ہمیں اجازت ملے تو ہم ایسے کر دیں، اور اجازت ملے گی تو شاید ہم بھیگی بجلی بن جائیں گے۔ پھر مسجد کے مولوی صاحب سے آ کے بحث تکرار کرتے ہیں جی قاری صاحب آپ کیوں نہیں اجازت دیتے کہ ہم جا کر فلسطین میں لڑے؟ وہ بھائی قاری صاحب کہاں سے اجازت دے؟ قاری صاحب کسی لے کر بیٹھے ہیں فلسطین جانے کے؟ تو اس کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی بتا میں نے تجھے فلاں نعمت دی؟ یہ عرض کرے گا مہلت دی۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ قیامت کے دن جب آئے گا اس کو بلایا جائے گا ہاں جی تجھے نعمت دی؟ یہ کہے گا ہاں دی۔ فلاں نعمت دی؟ ہاں دی۔ فلاں نعمت دی؟
ہاں دی، یہ نعمتوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا، اس کو نعمتیں رب یاد کروائے گا، یہ اقرار کرے گا۔ اب اللہ پوچھے گا بتا تو نے میری ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ یہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے نعمت دی، جہاد جیسی نعمت عطا کی، میں تیری راہ میں لڑا، تیرے دین کی سربلندی کے لڑا، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو میری راہ میں اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور وہ تجھ کو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر قاری قرآن کو لایا جائے گا۔ میں نے یہ حدیث پاک عرض کی، پچھلے جمعے کے موضوع کو ساتھ جوڑا، صحبت صالح ترا صالح کند، نیک بندے کی صحبت تجھ کو نیک بنائے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، بد بندے کی صحبت تجھ کو برا کر دے گی۔ نیک بندے کی صحبت مل گئی، نماز پڑھنے لگ گئے، ابھی بھی جان نہیں چھوٹی۔ اب حضور فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اب اللہ دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اے نماز پڑھنے والے کس دل سے نماز پڑھنے آ رہا ہے؟ اے تہجد کے وقت مسجد میں آ کر دروازہ بجا کر پورے محلے کو بتانے والے کس وجہ سے بتا رہا ہے؟ تہجد کی نماز گھر میں ہی پڑھی جا سکتی تھی، پڑھنے والے پڑھتے، مسجد میں آ کر پڑھنا برا نہیں، لیکن کس نیت سے آ کر پڑھ رہا ہے؟ اللہ دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا قاری قرآن کو، اللہ نعمتیں یاد کروائے گا، بتا بھائی تجھے یہ نعمتیں دی؟ وہ کہے گا ہاں دی۔ یہ نعمتیں دی؟ ہاں دی۔ اللہ اس کو بھی نعمتوں کا نعمتیں یاد کروائے گا، یہ اقرار کرتا چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا میں نے تجھے قاری بنایا، بتا میں نے تجھے حافظ بنایا، بتا میں نے تجھے قرآن کی یاد کرنے کی سعادت عطا کی، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ یہ کہے گا مولا تو نے مجھے قاری بننے کی سعادت دی، حافظ بننے کی سعادت دی، میں قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا، لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، قرآن سکھایا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے لوگوں کو قرآن اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم اس لیے دی کہ لوگ تیری واہ کریں، اور وہ تیری واہ ہو گئی۔ اب اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تیسرے بندے کو لایا جائے گا۔ تیسرا شخص قیامت کے دن جس کو لایا جائے گا وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارا مال عطا کیا، اللہ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے غریب طبقے والے جلدی جنت میں داخل ہوں گے۔ پتہ ہے آپ جو درمیانے لیول کے لوگ ہیں اور اللہ کے دیے پر راضی ہیں، ان کو جنت میں پہلے بھیجا جائے گا بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کو دنیا میں مال و دولت کی کثرت دی گئی۔ کیوں؟ ان کو روک لیا جائے گا، بھائی جو دنیا میں مال دیا تھا اس کا حساب دو، حساب کے بعد جنت پر فیصلہ ہوگا۔ تو اگر اللہ نے غریبی طاری کر رکھی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے نصیب میں کیا اچھا ہے، قریب ہے کہ دولت آئے بندہ نافرمان ہو جائے، قریب ہے کہ غریب ہو بندہ نافرمان۔ اللہ نے کسی کو غریب رکھا، کسی کو مالدار رکھا، اس کی وجوہات بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جو غریب ہے اس کے پاس پیسہ آتا وہ نافرمانیاں شروع ہو جاتا، اور جس کو امیر بنا رکھا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا، یہ پھر نافرمانیاں شروع ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا پہلے تو اس پر کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب تیسرا بندہ لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا ہاں بھائی مال دیا تھا، عرض کرے گا دیا تھا، فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی، ہاں جی دی تھی، بتا میں نے تجھ کو دنیا میں بڑا مال دیا تھا، بڑی مال کی کثرت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تو نے مجھے مال عطا کیا، میں تیری راہ میں خرچ کیا، تو نے مجھے مال عطا کیا، میں نے فلاں غریب کی مدد کی، تو نے مال عطا کیا، میں نے مسجد بنا دی، تو نے مال عطا کیا، فلاں جگہ پر ضرورت تھی میں نے بیت پیر بنا دیا، تو نے مال عطا کیا، تیری راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے مال دنیا میں اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہے واہ واہ بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ اب اس کو بھی حکم ہوگا فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں۔ اب وہ حدیث پاک شروع میں جو میں نے بیان کی، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا،
وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُبَلِكُمْ تمہارے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نیکی کر رہے ہو، نیت کیا ہے؟ خرچ کر رہے ہو، نیت کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہو، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہو، نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو نماز بھی فائدہ دے گی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے قرآن بھی فائدہ دے گا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے پیسہ بھی فائدہ دے گا۔ اگر بابا کی نیت ہے قرآن بھی نہیں بچائے گا، نماز بھی نہیں بچائے گی، اور اللہ کی راہ میں دیا جانے والا پیسہ بھی نہیں بچائے گا۔ تو یہ غور کریں۔ اگر صحبت صالح مل گئی، اب صحبت صالح کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ دل کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو یہ میری عبادت کس لیول پر جا رہی ہے، کہیں میرے دل کے اندر ریاکاری تو نہیں پیدا ہو گئی، کہیں ایسا نہیں کوئی میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے پہلے غور کیجیے گا، بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو اچانک محسوس ہو، ہماری یہ بہت بری عادت ہے، کئی مرتبہ بتایا جاتا ہے لیکن کون نہیں عمل کرتے، نماز پڑھتے ہوئے ہم پوری مسجد کو دیکھتے ہیں جی کتنے کتنے صفائی ہوئی ہے کتنے نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کرے آپ کے دل میں ڈائریکٹ جا کر لگے الفاظ، جبکہ حکم کیا ہے؟ جب آپ حالت قیام میں ہو سجدے کی جگہ پر دیکھیں، جب رکوع میں ہو دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر ناخنوں پر درمیان میں مختلف باتیں ہیں، جہاں پر بھی دیکھیں گے ہو جائے گا۔ جب سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک پر نظر ہو، جب اتحیات بیٹھے تو گود میں نظر ہو۔ ہم بھلے مسجد میں آنے کے بعد پوری مسجد کا نظارہ نہ کرتے ہو، نماز میں جا کے پوری مسجد کا نظارہ کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تک بندہ نماز میں متوجہ رہتا ہے اللہ کی رحمت بھی بندے پر نازل ہوتی رہتی ہے، جو ہی بندے کی توجہ نماز سے ہٹی اللہ کی رحمت بھی گئی۔ اور ہم نماز کے اندر ہی دیکھتے ہیں شیدا آیا سی نیدا آیا سی، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ میں کئی نمازیوں کو دیکھتا ہوں، کئی بار عرض بھی کیا ہے، خدا را نماز پڑھنے آئے تو اللہ سے باتیں کرو نا بھائی۔ اور لیلا کا مجنوں کا ہے نا واقعہ، کتابوں میں لکھا ہے، حقیقت ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے۔ اور ایک قاری صاحب کے آگے سے گزر گیا، جماعت ہو رہی تھی، قاری صاحب نے سلام پھیر کے پکڑ لیا مجنوں کو، ہاں بھائی تجھے نظر نہیں آ رہا، پاگل ہو گیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے آگے سے گزر گیا۔ وہ کہنے لگا میں تو لیلا کے عشق میں گم تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کون سے رب کی عبادت کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں آپ کے آگے سے گزرا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز پڑھنی ہے اس نیت سے، اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا، آج کے بعد کوشش کریں اس میں عمل کریں۔ جب قیام میں ہو تو نظر کہاں جی؟ سجدے میں، سجدے کی جگہ پر۔ جب رکوع میں جائیں دونوں پاؤں کے انگوٹھے پر، سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک پر، اتحیات بیٹھے تو گود میں، ایسے کر کے نماز پڑھیں گے نا تو وہ جو کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے یہ وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس پر عمل کریں گے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص سے کی جانے والی نیکی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اس نیکی کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری آ گئی تو وہ نیکی اب رحمت کا سبب نہیں بنے گی بلکہ عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک نہایت عبادت گزار، پابند تہجد اور گریہ گزاری کرنے والا شخص میرا بہت معتقد اور میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ وہ اکثر ملاقات کے لیے میرے پاس آیا کرتا، پھر کافی دن تک میرے پاس نہ آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی ہیں۔ کون تھا جی؟ عبادت گزار، تہجد پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا۔ کہتے میرا دوست تھا، کئی دن تک ملاقات نہیں ہوئی، میں گھر گیا پتہ کرو بھائی معاملہ کیا ہے۔ پتہ لگا بیمار ہے، اور بیماری کیسے ہے جی؟ کہنے لگے آنکھیں سیاہ، چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی، ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کر۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بامشکل میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ دوسری مرتبہ بھی میں نے ایسا، اس کو جب ہوش آیا میں نے کہا، دوسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا میں نے کہا اگر تو نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو نہ میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن دوں گا، اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے آنکھیں کھول لی اور کہا ہے میرے بھائی منصور، کلمہ طیبہ اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی تیری وہ نمازیں؟ کہاں گئے تیرا وہ راتوں کا قیام؟ کہاں گئے تیرے وہ روزے؟ یہ سن کر اس نے بڑی حسرت سے کہا میرے وہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں
نہیں تھے، میں عبادت تو کرتا تھا لیکن اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں عبادت تو کرتا تھا اس لیے کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تھا تو چھپ کر شراب پیتا تھا، نافرمانیوں سے اپنے رب کا مقابلہ کرتا تھا، ایک عرصہ تک گناہوں کا سلسلہ جاری رہا، پھر ایسا شدید بیماری میں مبتلا ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے قرآن پاک منگوا کر پڑھنا شروع کیا، جب سورہ یاسین پر پہنچا تو قرآن کریم بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اس قرآن کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، مجھے صحت عطا کی۔ صحت عطا ہونے کے بعد پھر شیطان لعین نے مجھے میرے رب سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا، میں پھر عرصہ دراز تک گناہوں میں مشغول ہو گیا۔ پھر مجھ پر شدید بیماری آئی، جب موت کے سائے منڈلانے لگے میں نے پھر قرآن کریم کا واسطہ دیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس قرآن کا واسطہ دیتا ہوں شفا دے دے۔ کہتے اللہ نے مجھے پھر شفا عطا فرمائی، لیکن میں پھر نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا۔ میں نے پھر چوتھی بار قرآن پاک منگوایا، پڑھنے لگا تو اب کی بات قرآن پاک پڑھنے میں کامیابی نہ ملی۔ گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، لیکن اب چوتھی بار مہلت نہیں ملی۔ کہا چوتھی بار میں نے توبہ کی، قرآن پاک منگوایا لیکن قرآن پاک نہ پڑھ سکا۔ اب میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سخت ناراض ہے۔ میں نے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر عرض کیا، اللہ عز و جل اس مصحف شریف کا صدقہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ کہتے میں نے ہاتھ میں غیبی سے یہ آواز سنی، جب تجھ پر بیماری آتی ہے تو توبہ کر لیتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے پھر گناہ کرنے لگتا ہے، شدت مرض میں تو روتا ہے، قوت ملنے پر پھر نافرمانیاں کرتا ہے، کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا، عرصہ دراز تک اللہ کی یاد سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا اور تو اپنے اوپر اللہ عز و جل کا فضل و کرم بھول گیا۔ خوف خدا سے کبھی تجھ پر کبھی تاری نہ ہوئی، تیرے آنسو نہ بہے۔ کتنی مرتبہ تو نے توبہ کی، اللہ سے کیا ہوا وعدہ کتنی مرتبہ توڑ ڈالا، بلکہ تو ہر بار بھلائی کو بھول گیا۔ دنیا ہی میں تجھے بتایا جا رہا تھا کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس کی باتیں سنی، میں اس کی باتیں سن کر زاروں قطار روتا ہوا گھر کو لوٹا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے خبر ملی کہ اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اب غور کریں، ایک بندہ تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، لیکن کیا ہے کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، دنیا والوں کے سامنے بڑا نیک پرہیزگار ہے اور اس کی تنہائیاں رب کی نافرمانیوں سے پاک نہیں۔ ہم غور کریں، ہم سب بیٹھے اپنے اپنے اعمال پر ہم غور کریں۔ دنیا والوں کے سامنے بڑے حاجی نمازی ہیں، اندر کی کیفیت کیا ہے؟ پھر اس حدیث پاک پر غور کریں جو میں نے آج شروع میں بیان کی، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا، کتنے خوبصورت ہیں اللہ نہیں دیکھتا، کتنے پیارے ہیں اللہ نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنا ڈیل ڈول والا ہے نہیں دیکھتا، چودراہٹ کیسی ہے نہیں دیکھتا، نازم ہے کہ نہیں ہے نہیں دیکھتا، اور میں وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، بھئی کس دل سے میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھٹ پٹ توبہ کریں۔ پچھلے جمعے کے بیان کو آج کے بیان کو میں نے جوڑنے کی کوشش کی۔ صحبت صالح ترا کے اوپر میں نے بیان سنایا تھا آپ کو، صحبت صالح ترا صالح کنن، پہلے تو اچھے لوگوں کی صحبت ڈھونڈے، اس کے بعد جب عبادت پر دل لگ جائے، عبادت کرنے لگ جائے، اب بھی شیطان سے غافل نہیں ہونا، اب بھی دعا کرنی، مولا تیری عطا کردہ توفیق سے میں مسجد میں آ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، مولا ریاکاری سے بچتے ہوئے مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔